مزنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مزنی مذاکرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں سورہ بقرہ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت 150 تک کی اکثر آیات میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت، جزا و سزا، قومی اور اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اتنی تفصیل سے ان کے احوال بیان فرمانے سے مقصود یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ ان جیسے برے اعمال سے بچیں اور ان کے نتائج سے ڈریں۔ چنانچہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد کو فرعون سے نجات دے کر، دریا پھاڑ کر اور بادل کا سایہ عطا کر کے تم پر کیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے متعلق میں نے تم سے جو عہد لیا اسے پورا کرو۔ میں تمہیں اس پر ثواب عطا کر کے تمہارا عہد پورا کروں گا، اور عہد پورا نہ کرنے میں صرف مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہیں۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جس کا معنی ہوا یعقوب کی اولاد۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے یاد کرنا بہت عمدہ عبادت ہے۔ نمبر 3، حکم الہی پر عمل کرنے میں مخلوق کا خوف، شرم اور لحاظ دل سے نکال کر صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 4 احکام دیے ہیں
نمبر 1، اس قرآن پر ایمان لاؤ جسے میں نے اتارا اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہے۔ قرآن کریم توریت کی توحید اور نبوت وغیرہ سے متعلق ان تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو قرآن کے موافق ہیں۔ نمبر 2، مزید فرمایا کہ قرآن کا انکار کر کے اہل کتاب میں سب سے پہلے قرآن کے منکر نہ بنو، ورنہ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کرنے والوں کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ نمبر 3، بنی اسرائیل کے علماء کو لوگوں سے نذرانے ملتے تھے جن سے ان کی زندگی مزے میں گزر رہی تھی۔ اب اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے تو ان نذرانوں سے محروم ہونا پڑتا، لہٰذا اس ڈر سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق توریت کی آیتوں میں تبدیلی کر کے کچھ کا کچھ بیان کرتے تھے۔ اس پر فرمایا گیا کہ لوگوں سے تھوڑا سا دنیاوی مال لے کر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں تبدیلی نہ کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ بنی اسرائیل کے علماء اپنے باطل مفادات اور نفسانی خواہشات کی بنا پر تورات میں کلام الہی کے ساتھ اپنی تراشیدہ باتیں لکھ دیتے اور عوام کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے وقت اپنی طرف سے باطل باتیں ملا دیا کرتے تھے۔ یوں ہی یہ علماء جانتے تھے کہ تورات میں بیان کیے گئے تمام اوصاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتے ہیں، اس کے باوجود وہ انہیں چھپاتے تھے، انہیں اس طرز عمل سے منع کیا گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ قافلے نے سوئے طیبہ کمرارائی کی، قافلے نے سوئے طیبہ کمرارائی کی، مشکل آسان الہی میری تنہائی کی، لاج رکھ لی طمع افسر کے سودائی کی، لاج رکھ لی طمع افسر کے سودائی کی، اے میں قربان میرے آقا بڑی آقائی کی، اے میں قربان میرے آقا بڑی آقائی کی، شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، شش جہت سمت مقابل
شب و روزے کے یہ حال تم والنجم میں ہے آپ کی بینائی کی دھوم والنجم میں ہے آپ کی بینائی کی 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے دو گاہ 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے دو گاہ آس ہم کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی آس ہم کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی اور چاند اشارے کا ہلا حکم کا باندھا سورج چاند اشارے کا ہلا حکم کا باندھا سورج واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی اور تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش بس جگہ دل میں ہے اس جلوائے ہر جائی کی بس جگہ دل میں ہے اس جلوائے ہر جائی کی قافلے نے سوئے طیبہ قمر آرائی کی مشکل آسان الہی میری تنہائی کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہ کیا جود کرم ہے شہبت تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا میرے آقا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا
سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میرے آقا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ہر چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قدرہ تیرا تار کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرا تیرا فیض ہے یا شاہ تسنیم نرالا تیرا میرے آقا فیض ہے یا شاہ تسنیم نرالا تیرا اب پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا میرے آقا اب پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا میرے آقا مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں آقا تیری سرکار میں آقا تیری سرکار میں آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا دل بیٹا تیرا کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک
جنت ساقی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان سماعت کیجیے۔ چنانچہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَرِدَنَّ الْحَوْضَ عَلَيَّ أَقْوَامٌ مَا أَعْرِفُهُمْ إِلَّا بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَيَّ، یعنی حوض کوثر پر کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا درود پاک پڑھنا ایک ایسی نیکی ہے جو میدان محشر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہاں تک پہنچا دے گی کہ جہاں بندہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جام کوثر کا طلبگار بنے گا۔ اس نیکی کی برکت سے جام کوثر پینا نصیب ہوگا، اور حوض کوثر کی کتنی عظیم شان ہے اور کیا مبارک اس کے اوصاف ہیں، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وقتاً فوقتاً صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے اسے بیان کیا کرتے۔ چنانچہ حوض کوثر سے متعلق روایات بیان کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد 50 سے زائد بیان کی گئی ہے، جنہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر کے بارے میں بیان کیا کہ یہ کیسا ہوگا، اس کی زمین کیسی ہوگی، اس کے کنارے کیسے ہوں گے، اس کا پانی کیسا ہوگا، جو اسے پی لے گا اس پینے والے کو کیسی خوش بختی نصیب ہوگی، کیسی سعادت نصیب ہوگی۔ آئیے کچھ اس ضمن میں پہلے حوض کوثر کے بارے میں سنتے ہیں اور پھر ان نیکیوں کے بارے میں سنیں گے کہ جو نیکیاں کرنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر کا بندے کو جام ملے گا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کے احوال بیان فرمائے ہیں، حوض کوثر کے حالات بیان فرمائے ہیں، اس کا اجمالی خاکہ جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ ایک حوض ہے جس کی تہ مشک کی ہے، یاقوت اور موتیوں پر یہ جاری ہے، اس کا پانی ان پر بہہ رہا ہے، دونوں کنارے سونے کے ہیں اور ان پر موتیوں کے گنبد نصب ہیں۔ اس کے پاس کہ یہ تو خود حوض ہے، اس حوض سے پانی پیا کیسے جائے گا؟ تو جو اس کے کوزے، جو برتن ہیں، جن برتنوں سے اس کا پانی لوگوں تک پہنچے گا یا لوگ حوض کوثر کا پانی جن برتنوں سے پئیں گے، فرمایا گیا کہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ان کی تعداد ہے۔ اس کا پانی کیسا ہوگا؟ فرمایا گیا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ جو ایک مرتبہ حوض کوثر سے پی لے گا ایسا پیارا پانی کہ پھر وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حوض اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ تو ایک نیکی تو وہ ہے کہ بندہ درود پاک پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے حوض کوثر کے جام سے پینا نصیب ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے میرے وحدہ لا شریک لہ، تیرا ہمسر نہیں سب جہانوں میں، تیری ذات یکتا یگانا ہے، تیرے کن سے ہی زمانہ ہے۔
کافی عرصے بعد آیا ہوں، ماشاءاللہ ہم حیران ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ کافی لوگ یہاں پہ آتے ہیں، بہت علم دین مل رہا ہے اور پرسکون ماحول مل رہا ہے، ایک روحانی محفل ملتی ہے۔ ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ دیکھا، پودوں کے حوالے سے میں بھی انشاءاللہ اپنے علاقوں میں جا کے ایک یا ہوا یا دو ہوا ماشاءاللہ ہم لگا سکتے ہیں، قافلوں میں بھی انشاءاللہ سفر کریں گے۔ سید احمد رضا تاری، کشمیر، مظفر آباد۔ پہلی مرتبہ فیضان مدینہ حاضری ہوئی، بہت اچھا لگا، اور جس طرح پیر صاحب نے ترغیب دلائی ہے انشاءاللہ پودوں کے حوالے سے انشاءاللہ نیت ہے 15 پودے لگائیں گے۔ محمد واصف علی اتاری، علم میں بہت اضافہ کا ایک باعث بنتا ہے مدنی مذاکرہ۔ کراچی کے اسلامی بھائیوں کے درخواست ہے کہ وہ تو اس کو غنیمت سمجھیں، میری بھی نیت ہے کم از کم 15 پودے لگانے کی۔ یہاں فیضان مدینہ رفیق بھائی لاتے ہیں ہر ہفتے کے ہفتے، ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں، دینی باتیں ہوتی ہیں، یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، اسلامی بھائی ہیں، سب سننے کے لیے بہت اچھی باتیں ملتی ہیں۔ پہلی بار فیضان مدینہ ماشاءاللہ شرکت کی، بہت اچھی تعلیمات دی جاتی ہیں یہاں پہ، زندگی گزارنے کے حوالے سے، باقی ہر طرح کے شعبے، ماشاءاللہ دیکھ کے دل کو بہت خوشی ہوئی، ماحول یہاں پہ بہت اچھا لگا، ماشاءاللہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ دین کے لحاظ سے اس طرح اتنا اچھا نیٹ ورک اور بہت ہی پیارا نیٹ ورک، مکمل انتظام۔ 15 پودے لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہم پہلے جامعۃ المدینہ کے تحت ہم نے ماشاءاللہ ایک مرتبہ 1200 پودے لگائے تھے، ہر بار یہ الحمدللہ ہم شجر کاری کر رہے ہیں، اور اس مرتبہ انشاءاللہ میں 12 ماہ میں انشاءاللہ جہاں جہاں جائیں گے انشاءاللہ شجر کاری کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی، تو اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1447 ہجری کے سفر شریف کی آج چاند رات ہے۔ تمام عاشقان رسول کو سفر شریف کا چاند مبارک ہو۔ معاذ اللہ بعض لوگ سفر کی بعض تاریخوں کو منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ علماء ہمارے سفر کو سفر خیر کہتے ہیں، بھلائی کا مہینہ ہے، یہ سفر الخیر ہے، بھلائی کا مہینہ ہے۔ تو سفر الخیر کا چاند، تمام عاشقان رسول کو سفر الخیر کا چاند مبارک ہو، خیر مبارک ہو۔ عاشقان رسول کو سفر المظفر کا چاند مبارک ہو، خیر مبارک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ بڑا مبارک مہینہ ہے، ویسے بھی خیر مبارک۔ ہم تو اس کو مطلب ماہ رضا کا نام دیتے ہیں، کیونکہ 25 سفر کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت ملے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरे रजा प्यारे रजा, मेरे रजा प्यारे रजा, अच्छे रजा सच्चे। आज चांद रात है सफ़र शरीफ की और आलमी मदनी मरकज़ फ़ज़ान मदीना में हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। अब सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। भूल होने की सूरत में इंशाअल्लाह करीम शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत सोशल मीडिया पे एक तहरीर में कुछ इस तरह से लिखा हुआ था कि बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बचने वाली तालियों से ज्यादा कीमती होता है। आप इस बारे में क्या इरशाद फरमाएंगे? वाह, खूब किसी की सोच है ये, जबरदस्त। ये हकीकत है कि हम मतलब किसी को खुशी में साथ न देना तो इतना मसला नहीं होता। अगर कोई हमारी गम में शरीक नहीं होता तो बहुत ज़्यादा याद रहता है। ये हो सकता है दूसरों को भी तजर्बा हो। जैसे आपकी शादी हुई हो तो आपको इतना फील नहीं होगा कि यार फलां नहीं आया, फलां क्यों नहीं आया इतना, लेकिन आपके यहाँ अगर कोई मैयत होती है खुदा न खास्ता तो फिर आपको बड़ा याद रहेगा कि यार सलाम तो इससे अच्छी थी लेकिन यार मेरी माँ के जनाजे तक में ये नहीं आया। तो इसको बड़ा फील किया जाता है। तो यूं दुख के वक्त कंधे पर हाथ रखना बड़ा कारामद होता है। एक वाकया मेरे यादगार है, कभी कभी मैं शायद सुनाया होगा मैंने मदनी मुज़ाकरे में भी, कि एक नौजवान, मुझे तो बाद में सब पता चला कि यहाँ वालिदा फौत हो गई। मैं उनके घर चला गया, अभी तो लाश रखी हुई थी घर में, कुछ पढ़ा के आ गया। फिर नमाज जनाजा में शरीक हुआ, फिर तदफीन में कब्रिस्तान पहुंचा मैं, तो वो मतलब यानी कि उसमें सारा शिरकत की मैंने। जनाजा तो खैर मैंने नहीं पढ़ाया था, दूसरों ने पढ़ाया था, मैं शरीक हुआ था बहरहाल। तो फिर उसने बताया कि मैं तो आपसे दूर हो गया था, अब मुझे तवज्जो थी नहीं और मैं आपसे दूर हो गया था, कतरा के निकल जाता था। एक साहब ने मेरे फुला ने, मैं जानता था उसको, उसने मुझे आपके बारे में बड़ा मिसगाइड किया था। फिर वो कि अब मेरी माँ का, मेरे वालिद, हाँ मेरी इनकी माँ का या वालिद साहब का ख्याल, वालिद साहब का इंतकाल हुआ। तो जिसने मतलब आपको बुरा भला कहा था और आपके बारे में जो कुछ कहा था, ये तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं हुआ। और आपने तो माशाल्लाह इतना मतलब मेरा साथ दिया मेरी माँ के जनाजे में, और वो शख्स मतलब नमाज जनाजा तक में नहीं आया, तो यूं उसने उसको छोड़ दिया। और ये शायद आज की तारीख तक हो सकता है वो हमारे साथ थी, वो अहले मोहब्बत। तो ये होता है कि बुरे वक्त में साथ दो ना तो बड़ी तरकीब मुनासिब और अच्छी बन जाती है। तो खुशियों में ना भी जाए तो बाज़ औक़ात चल जाता है, लेकिन हमें खुशियों में भी आना चाहिए और गमी में ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। तो वो खुशी के वक्त कंधे पर हाथ रखना, किसी को सहारा देना, उसकी मतलब यानी कि दुख बटाना, ये उसको बड़ा मतलब यानी कि दिलजुई का बाइस होता है और बड़े सवाब का भी काम है। जबकि खुशी में बजने वाली तालियां लिखा है इसमें, तो तालियां तो खैर वो मिसाल दी है कि खुशी के वक्त मतलब यानी साथ देने के बजाय गमी के वक्त साथ देना ज़्यादा मुफीद रहता है। और तालियां बजाना तो वैसे तालियां बजाना नाजायज़ है, हाँ ये ख्याल रखिएगा। हमारे यहाँ बाद जलसों में भी तालियां बजती हैं और ख़ास मौक़ों पे लोग तालियां बजा रहे होते हैं, तो ये गलत तरीका है, ये नहीं होना चाहिए। बाज़ वक़्त मजहबी जलसों में भी कोई बईद नहीं है कि बचती हो। तो अब जगह जगह तरह तरह के रवाज हैं मतलब, तो लेकिन ये कि ये इस्लामी रवाज नहीं है। आज तक अगर किसी ने तालियां बजाई हैं तो उस पर ज़रूरी है कि वो तौबा भी करे। तालियां बजाना, बाज़ जगह डेस्क बजाते हैं टक 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 टक, ये भी इसी तरह है, ये भी नहीं बजाना है, बिल्कुल इससे नहीं। हमने मतलब हमारे यहाँ इस्लामी तरीका क्या है
جب خوشی حاصل ہوتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے. یہ خوشی کے وقت تالیاں بجاتے ہیں جو خاص موقع پر خاص وقت یا خاص چیز دیکھ کر, سمجھے. تو ہمارے یہاں جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے, 39 مسلمانوں تھے اس وقت, دار ارقم میں تعلیم ہو رہی تھی, درس و تدریس و جو بھی دین سیکھ رہے تھے صحابہ کرام, ان کی تعداد 39 تھی اس وقت. وہاں 39 کل ایمان لے آئے تھے. تو اس وقت فاروق اعظم آئے تو 40 کا فگر پورا ہوا. متمم الاربعین آپ کو کہا جاتا ہے, 40 کا عدد پورا کرنے والے. تو اس وقت مسلمان بہت خوش ہوئے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بہت مطلب دبنگ اور ماشاءاللہ بڑی اہم شخصیت کے تھے, تو اس لیے بہت خوشی ہوئی. اور مسلمانوں نے اللہ اکبر کے وہ نعرے لگائے کہ قریب کے پہاڑیاں جو تھی وہ گونج اٹھی. تو یہ ہمارا طریقہ, یہ اللہ اکبر کہنا ہے, نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہنا ہے, سمجھے. یہ تالیاں بجانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ گھسا کہاں سے, اس کو نکال دو باہر. ہم نے اللہ اللہ کرنا ہے, شیطان نہیں کرنا ہے. شیطان کے طریقوں کو ہم نے مطلب نکال دینا ہے اپنے اعمال ناموں سے, اپنے کردار سے, اپنے انداز سے. بلکہ کہیں ایسی جگہ پھنس بھی جائے نا کہ جہاں تالیاں بجتی ہوں اور بج رہی ہو, تالیاں بجنے لگی, تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے اٹھ کے چلے جائیں. گناہ ہو رہا ہے, آپ بیٹھے ہوئے اور مسکرا رہے ہیں, آپ کو احساس ہونا چاہیے اس کا. ایسی جگہ جانا بھی درست نہیں ہے کہ جہاں یہ گناہ بھرے انداز ہوں, میوزک چل رہا ہو, تالیاں بج رہی ہوں وغیرہ وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے موصول ہوا ہے کہ امیر اہل سنت کی پوتیوں اور نواسیوں کے نام کے بعد بائی آتا ہے, جیسا کہ حبیبہ بائی, اسما بائی وغیرہ. کیا ہم نام کے بعد بائی یہ رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں یہ نام بہت اچھے لگتے ہیں, پلیز رہنمائی فرما دیں. تو اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, کوئی پابندی تو نہیں ہے کسی پر. دراصل وہ بعض قوموں میں لفظ بائی استعمال ہوتا ہے, جیسے ہم لوگ میمن ہیں نا, میمن ہیں, گجراتی ہیں, اس کے علاوہ بعض اور قومیں بھی ہیں کہ جن میں یہ لفظ بائی استعمال کرتے ہیں عورت کے نام کے ساتھ. جیسے انگلش میں مس بولتے ہیں, مس غالباً میڈم بھی بولتے ہیں. یہ کیا ایک رسپیکٹ کا لفظ ہے, مس, میڈم, جناب. جیسے مرد کو جناب, عورت کو یہ مس, میڈم, اور اردو میں وہ غالباً آنسہ بولتے, آنسہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ میمنی زبان میں ہماری جو خواتین, خاتون بھی دراصل لفظ جو ہے نا یہ بھی احترام کا ہے. ہمارے عام عورت کو بے پردہ, بے نمازی عورت کو بھی مطلب وہ خاتون بول دیا جاتا ہے, لیکن یہ کہ ایکچولی جو میں سمجھ پایا ہوں وہ خاتون ایک احترام کا لفظ ہے. جیسے خاتون جنت ہم بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے لیے استعمال کرتے ہیں. حرج نہیں خاتون, اگر کسی نے عورت کو بولا تو خاتون. خاتون جنت تو بی بی فاطمہ کا لقب ہے. تو یہ مطلب تو ہمارے یہاں بائی بولتے ہیں, گجراتی والے بھی بائی بولتے ہیں عورت کو. تو بچیوں کو بھی بائی میں بولتا ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے لفظ, تو ہم اپنی بچیوں کو بائی بائی بولتا ہوں. لیکن دیگر زبان والوں میں عام طور پہ نہیں بولتا کہ ان کی سمجھ میں شاید نہیں آئے گا یہ کیا ہوتا ہے. جیسے سوال آیا تو اگر دیگر زبان والے بولیں تو ظاہر ہے کسی قوم کا اجارہ تو نہیں ہے اس لفظ پر, منع کون کرے گا ان کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں مدینے جاؤں مڑ کے واپس نہ آؤں. سبحان اللہ, کیا بات ہے بھائی, صحیح بات ہے. جب آقا بلانے چاہیں تو کوئی ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے, کہاں کا منصب, کہاں کا منصب, کہاں کی دولت. قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. چلے پھر اسی بات پہ ایک ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. عرش کے معراج والے
رحمتوں کے تاج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی بولو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ غور سے بولو۔ دور سے آئے ہوئے ہیں، رنج و غم کھائے ہوئے ہیں، تم پہ اترائے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، بولو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی مدینے جانا چاہتے ہیں اور ہم بھی ایسے ہی سلام پڑھنا چاہتے ہیں۔ پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ہماری رہنمائی کریے اور ہمیں بتائیے کس طریقے سے ہم جا سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ویسے ظاہری طور پر تو لوگ پیسوں سے جاتے ہیں، پیسے جمع کریں، آپ ویزے لگوائیں، مدینے چلے جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں، وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ کیونکہ بہت سارے مالدار ایسے ہیں جو حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج سے محروم رہتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں نہ مدینہ دیکھتے ہیں، ہوتے ہیں اس طرح کے کئی، مجھے سن بھی رہے ہوں گے، تو ایسا ہے تو جلدی جلدی ہمت کریں اور اسی سال حج کا شرف حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنی شروع کر دیں۔ تو یہ مطلب مدینہ جانے کے لیے درود شریف کی کثرت کریں، آپ بہت درود پاک پڑھیں، سرکار کو یاد کرتے رہیں، مدینہ شریف کا تصور بار بار باندھتے رہیں، تو خواب میں تو انشاءاللہ جلدی جلدی مدینہ پہنچ جائیں گے۔ جن چیزوں کا دن میں خیال ہوتا ہے نا ذہن میں، تو بعض وقت خواب میں وہ آ جاتا ہے، تو مدینہ 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 کرتے رہیں گے، مدینے کو یاد کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ خواب میں مدینے پہنچیں گے اور پھر انشاءاللہ حقیقت میں بھی پہنچ جائیں گے۔ دعا بھی کرتے رہیں اس کے لیے کہ آقا مدینے بلا لو، آقا مدینے بلا لو، آقا مدینے بلا لو، تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، کیوں نہیں ہوگا۔ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل، مجھے اس سال زندگی میں پہلی بار حج کا نصیب ہوا۔ بہترین طریقے سے حج کے ارکان انہوں نے سکھائے، یہاں پاکستان میں تربیت کی، وہاں ایون کہ منی میں، مزدلفہ میں، جہاں جہاں ضرورت تھی ہمیں وہاں انہوں نے سکھایا۔ ہر جگہ جا رہے تھے تو ہمیں پہلے گائیڈ کر رہے تھے، پھر ہمیں لے کے جاتے تھے۔ نماز کی اپلیکیشن ہے، اس میں طریقہ کار تھا، تو کافی آسانی ہوئی ماشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے ساتھ جانے کا جو سب سے بڑا فائدہ جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کو قدم با قدم رہنمائی ملتی رہی ہے، ہر ایک ایک چیز، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یہاں سے حج سکھا کے بھیجتے ہیں آپ کو۔ آج الحمدللہ بڑا اچھا ذوق ملا، مدینے کی یاد نے وہ تڑپا دیا کہ کیا کھویا کیا پایا، مدینہ یاد آیا ہے، تو بڑا اچھا لگا۔ کہ بلا میرے سننے سے دعا کی التجا ہے کہ ہمیں جب تک زندگی ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی رہے، اور جب وقت آخر آئے تو جنت البقیع نصیب ہو جائے۔ میں نے مدرسۃ المدینہ سے حفظ کیا ہے، میری تربیت ہی ایسی ہوئی ہے کہ مجھے یہاں سے سب کچھ ملا ہے دعوت اسلامی سے۔ آج جو کچھ بھی ہم حج پہ گئے ہیں میرے اہل سنت کے صدقہ ہے کہ انہوں نے ہمیں جذبہ دیا۔ میں نے جو یہ سال جو حج 2025 کیا ہے، یہ تقریباً میں نے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہی کیا ہے۔ اس کے علماء جو دعوت اسلامی کے ادھر مکہ اور مدینہ میں جو مبلغ تھے، ان کے ساتھ خاص طور پہ حاجی اظہر اطاری، ان کے ساتھ میں نے یہ حج کیا ہے۔ رفیق الحرمین جو ہے نا، وہ میں ساتھ لے کے گیا تھا۔ علماء نے اس کتاب کے بارے میں یہ کہا کہ حضرت صاحب نے یہ حج کا جو نچوڑ ہے نا، وہ اس میں سارا بیان کر دیا ہے۔ اگر یہ رفیق الحرمین میں اگر کوئی ساتھ لے کے جائیں، آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور میں نے محسوس کیا کہ رفیق الحرمین جو کتاب ہے، وہ ہر حاجی کو اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے۔ میں تقریباً 20 سال سے میرے اہل سنت کا مرید ہوں، تو میں نے زیارت نہیں تھی کی لائیو۔ جب
امیر اہل سنت آ رہے تھے تو میں نے جب میری نظر پڑی ہے مرشد کریم پر تو مجھے یہ پتا کر کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آئے جو وہ اللہ والے ہی ہیں۔ مدنی مذاکرے میں شرکت کی ہے، بہت اچھا لگا شرکت کر وہاں سے آ کے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے انسان کو، جو ضروری ہے ہمارے لیے۔ مجلس سے حج عمرہ نے جو مفتیان کرام کے نمبر وغیرہ دیے ہوئے تھے اسپیشل جو حج کے لیے سروس جاری کی جاتی، اس کا ماشاءاللہ بہت سارا فائدہ ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ اچانک پیش آ جاتا ہے تو وہ مفتی صاحب سے پوچھیں اور فوری ماشاءاللہ رپلائی کا آنا، اس سے بڑی رہنمائی ہوتی ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک تو تربیت ہماری کی کہ کس طرح ہم نے حج کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر ہوٹلوں میں جا کر منا میں عرفات میں دعائیں بھی کی۔ ماشاءاللہ جو تڑپ دکھاتے ہیں، تڑپ سکھاتے ہیں مدینے پاک کی، مدینے اور مکہ شریف کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولیاء اعظام کی، یہی بہت اچھی بات ہے جی الحمدللہ۔ جدائی کی بھی جو ماشاءاللہ وہ باتیں سکھاتے ہیں، اس کی بھی تو تڑپ ہوتی ہے، اس کی علیحدہ تڑپ ہے، جو حسرت ہوتی ہے ادھر جانے میں اس کی جو تڑپ جگاتے ہیں تو وہ بھی الحمدللہ علیحدہ ہی لطف ہوتا ہے اس کا۔ میرا نام محمد شعیب تنویر اتاری ہے، میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں، اور اس سال 2025 کا میں نے دعوت اسلامی مجلس سے حج عمرہ کے ساتھ حج کیا۔ امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ جیسے ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رکعت اور سوز رکھتے ہیں، حج کے بعد بھی وہ سوز اور رکعت کیسے برقرار رہے گا؟ ماشاء اللہ، بڑے پیارے پیارے تاثرات حاجی صاحبان نے دیے۔ اب یہ کہ جو ان مقامات پر ہے مکہ پاک میں، مدینہ منورہ میں، ظاہر ہے کہ وہ فضائیں، وہ ہوائیں تو اپنے وطن میں نہیں ہیں، تو اسی طرح کا سوز تو یہاں کہاں ملے گا وطن میں۔ تاہم یہ کہ اگر اس کی یاد دل میں بسی رہے اور دل میں احساس رہے کہ میں مطلب وہاں گیا لیکن افسوس کہ سارا وقت میں نے غفلت میں گزارا اور کچھ کر نہیں پایا، تو جاتے وقت تو یوں ہوتا ہے کہ میں یوں کروں گا، یہ پڑھوں گا، اتنے قرآن ختم کروں گا، تو اتنے طواف کروں گا، اور وہاں جا کر بعض اوقات یہ کہ بندہ جو ہے ادھر ادھر الجھ کر رہ جاتا ہے، تو کچھ کر نہیں پاتا۔ تو اس طرح سوچے پھر وہاں کی فضاؤں کو یاد کر کے دوبارہ اپنے دل میں اس کا شوق بڑھا کر، حسرت بڑھا کر کہ میں دوبارہ حاضری دوں، میں دوبارہ حاضری دوں، تو اس طرح مطلب انشاءاللہ آپ کو ذوق ملے گا۔ پھر یہ کہ فراق مدینہ کے تعلق سے نعتیں اور کلام سننے سے بھی بڑا ذوق جو ہے نا یہ پیدا ہوتا ہے اور بڑھتا ہے مطلب اپنے اندر، تو اس طرح کے کلام پڑھیں۔ دراصل دعوت اسلامی کے ماحول میں رہیں گے نا، دینی ماحول میں، اور عاشقان رسول کی صحبت ملے گی تو انشاءاللہ یہ سوز و گداز اور رقت نصیب ہوتی رہے گی۔ ورنہ ہر طرف ماحول جو ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب ہے، دنیاوی ماحول ہے کہ بندہ بہت کچھ وہاں روتا ہے دھوتا ہے سب کچھ کرتا ہے، لیکن یہاں آ کر فوراً اس کو ایسا مطلب قہقہوں کا اور ٹھٹھا مسخریوں کا اور ماحول مل جاتا ہے کہ وہ سارا جو وہاں جو تھا نا وہ انداز فوراً چینج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ ترکیب بنی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو سوز و گداز نصیب فرمائے۔ طیبہ کی جدائی نے جینے کا مزہ بخشا، اسی کا شعر ہے، کوئی لفظ بھولتا نہیں ہوں تو۔ طیبہ کی جدائی نے جینے کا مزہ بخشا، میں کیسے کہوں جینا دشوار نظر آئے۔ نہ سرکار کے مدینے کی اگر جدائی کی تڑپ دل میں صحیح معنوں میں رچ بس جائے نا تو پھر یہاں بھی مدینہ ہی مدینہ ہے، مدینہ یاد آنا یہ بھی بہت بڑا مطلب ہے کہ ذوق اور بہت بڑا مطلب ہے کہ لطف کا ماحول ہے، لطف کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد نعیم اتاری ہے، میں سیوا لائن کلیفٹن سے بات کر رہا ہوں۔ حضور آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ امام صاحب دوسری اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو جو لوگ کرسیوں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ پہلے سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا؟
آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی مسکراہٹ بہت اچھی ہے اور میری دل جوئی کے لیے آپ مسکرا دیجیے. جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ سوال ذرا کلیئر کیجیے آخری گا. جملہ سمجھ نہیں آ سکا. آخری جملہ کیا بولا انہوں نے؟ سوال تو میں سمجھ گیا، جواب سمجھ میں پورا آ نہیں رہا، جواب میرے ذہن میں نہیں آ رہا. سوال میں یہ سمجھاؤں کہ امام صاحب جیسے کہ تکبیر انتقالات جب کہہ رہے ہیں تو سجدے سے وہ اٹھے قیام کی طرف، مثلا سجدے سے قیام کی طرف اٹھے تو ایک یعنی اس میں وقفہ ہوتا ہے نا، لمبا وقفہ ہوتا ہے. اور جو کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سجدے سے خالی اشارے سے سجدہ کیے کر رہا ہے تو یوں ہو جائے گا، تو وہ ہاتھ باندھ لیتا ہے. اور امام صاحب بھی اٹھنے کی پوزیشن میں ہے، اس نے ابھی ہاتھ باندھے نہیں ہے. تو اس مقتدی نے پہلے سے ہاتھ باندھ لیے، تو یہ کیا ہے، اس کا ایسا کرنا کیسا؟ سنت تو یہی ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے ہی آئے گا، امام سے پہلے وہ نہیں آئے گا. تو اس کا قیام تو یہی ہے کہ یہ اشارہ چھوڑ کے ہاتھ باندھ لے گا. تو حکم تو یہی بنے گا کہ وہ امام کو سیدھا کھڑا ہونے دے، اس کے بعد ہی وہ قیام کی طرف آئے تاکہ یہ سنت کی ادائیگی ہو. حدیث پاک ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا ہے اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے. تو اب یہ پیچھے چلنا اسی طرح ہوگا کہ پہلے امام کو مکمل کھڑا ہونے دے، اس کے بعد پھر یہ ہاتھ باندھے، اشارہ ختم کرے اپنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور، حسد کی ایک نئی قسم سننے میں آتی ہے، ڈیجیٹل حسد، جس میں لوگ دوسروں کی پوسٹ ویڈیوز دیکھ کر خود کو حقیر، ناکام محسوس کرنے لگتے ہیں اور اندر ہی اندر ایسی آگ میں جلنے لگتے ہیں کہ سامنے والے کو جلا کر ہی دم لیتے ہیں. تو شریعت اس ذہنی عذاب سے نکلنے کا کیا حل پیش کرتی ہے؟ کیا ریاکاری صرف زبان سے نہیں، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کی سٹوری سے بھی ہوتا ہے؟ کیا حسد کی جدید شکل ڈیجیٹل احساس کمتری ہے؟ حضور اس پر رہنمائی فرمائیں. میں سوال کی گہرائی تک پہنچ نہیں سکا. حاجی عمران اگر سمجھا دیں مجھے. میں جو سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی کا موبائل پر ہم نے کسی پوسٹ پر کسی کی بھی ویڈیو یا اس طرح کوئی چیز دیکھی، اس کی ترقی دیکھی یا اس کا کوئی نام دیکھا، اس کی شہرت دیکھی، اس کے لائق زیادہ ہو گئے یا اس کو زیادہ پذیرائی ملنے لگ گئی. اب یہ دیکھ کر دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یار میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے تو اتنا رسپانس نہیں مل رہا، مجھے یہ نہیں مل رہا. تو یہاں پر وہ خود کو بھی احساس کمتری میں مبتلا کر رہا ہے، اور اس کے متعلق بھی اگر ہو سکتا ہے اس کا حسد میں وہ مبتلا ہو رہا ہو کہ پھر وہ کہ اس کی یہ ترقی یا اس کی شہرت یا اس کے تعلق سے جو نیک نامی ہو رہی ہے وہ دیکھ کر اس کو ایک جلن پیدا ہو رہی ہو. اور وہ حسد کی جو تعریف ہے اس تعریف پر اگر وہ اترتا ہو تو واللہ عالم کہ اس کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا وغیرہ. تو اس طرح چیزیں ہو جاتی ہیں کہ آدمی مطلب کہ پھر اس طرح کی پوسٹوں پہ پھر وہ کمنٹ بھی پاس کر دیتے ہیں، یا پھر آپس میں گفتگو میں اس کے بارے میں پھر طرح طرح کی گفتگو کی جاتی ہے کہ اب یار اب یہ سوشل میڈیا پر ہی مشہور ہو گیا، بس آتا باتا کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کو کانٹینٹ کو بنا کر دے دیتا ہوگا تو اس کی چل پڑی وغیرہ وغیرہ، پھر نہ جانے کن کن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہو. میں جو سمجھ پایا ہوں شاید یہ. اب یہ ہے تو مطلب کھوٹا مطلب دل جلانے والا معاملہ ہے جو میں سمجھ سکا ہوں کہ کسی کے لائق زیادہ ہیں تو کوئی وہ ترقی زیادہ کر گیا سوشل میڈیا میں، تو اب اس میں دل جلانا تو یعنی اسی صورت میں وہ ترقی ہوتی ہے عام طور پہ. یعنی مذہبی کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ وہ مطلب ہے نا کہ جھوٹ زیادہ بولے، ایکٹنگ زیادہ کرے، شوشے زیادہ چھوڑے، افواہیں اڑائے، تو اس کے لائق ہی لائق ہے. وہ لائق ہیں یا نالائق ہیں جو بھی ہے وہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا. وہ اس طرح مطلب یہ کہ ان سے اب کیا دل جلانا تھا یار. آدمی مطلب دیکھے تو کسی نیک آدمی کو دیکھے تو اس لیے دل جلائے کہ افسوس میں نیک نہیں بن سکا، تو اس میں یہ تمنا پیدا نہیں ہوگی کہ یہ اس کی نیکیاں ہٹ جائیں،
اور मेरे एक बन जाऊं, ऐसी नहीं होगा, है ना। तो अगला मतलब माशाअल्लाह तहज्जुद पढ़ता और मैं यार फजर तक से महरूम हूँ, तो यूं देखकर अपना दिल जलाए कि मैं यार फजर तो पढ़ूं कम से कम, मैं मतलब तहज्जुद भी पढ़ूं काश, मतलब तो ये तो एक मतलब बहुत अच्छा मतलब है कि अच्छी सोच है। बाकी ये सोशल मीडिया में किसी की तरक्की देखकर, ये तरक्की जो ना ये बुलबुले की तरह है, समझे, वह बुलबुले की तरह फट जाएगी। अगर कोई शेर का सवा शेर आ गया ना और इसकी पोलें खोलनी शुरू कर दी ना, तो ये मुंह दिखाने जैसा नहीं रहेगा। तो इसलिए मतलब इस पर तो जो दिल जलाते हैं, मैं उनको मतलब इन्हें के वो ठंडी ठंडी बर्फ पेश करूंगा कि अपने दिल पे रख लो और मदीने का रुख कर लो कि यार ये बार बार मदीने शरीफ माशाअल्लाह इसको हाजिरी नसीब होती है, मैं तो एक बार भी नहीं गया, और रोवे दिल जला के काश इसी के सदके मुझे भी मदीने पाक की हाजिरी नसीब हो जाए। माशाअल्लाह हर साल ये हज पर इस सआदत पाता है और मैं यार अभी तक नहीं जा सका, काश इसके सदके मैं भी हाजी बन जाऊं। तो यानी कि अच्छाइयों में किसी का मतलब किसी को देखकर अपनी कमी पर अपना दिल जलाए, इसलिए कि मतलब मैं ऐसा नहीं बन सका, काश मैं ऐसा बन जाऊं, तो इंशाअल्लाह सवाब का हकदार होगा। तो इसके बारे वो जनरल बात है सोशल मीडिया कि यह माहौल देखकर तो इलाज ही मांगा है कि इसका इलाज क्या, तो ये इलाज है। बाकी इसका हसद ये भी समझ में आता है कि हसद भी पैदा होता होगा कि ये मतलब इतनी तरक्की कर गया, इसका बेड़ा गर्क हो जाए, तो यूं करके भी मतलब। तो अब ये कि हसद की सूरतें हैं कि एक आदमी गुनाह में बहुत बढ़ गया, यानी कि बदतरीन म्यूजिक का ये आर्ट जानता है, बेहतरीन लोग बोलते होंगे, मैं बदतरीन बोलूंगा, तो बदतरीन म्यूजिक का वो आर्ट जानता है, इसकी वजह से लोग उससे मुतासिर हो जाते हैं और झूमते हैं। तो इसलिए मतलब अगर हसद करता है यानी चाहता है कि ये चीज इससे जाती रहे, तो ये सही है। या कोई दौलतमंद है, दौलत तो नियमत है, दौलतमंद है, लेकिन अपनी दौलत की वजह से ये जुल्म की आंधियां चलाता है, जिसको चाहता है उठवा लेता है, थाने में बंद करवा देता है, और तकब्बुर करता है और गरीबों को मतलब इन्हें खून चूसता है। तो ऐसे शख्स की दौलत से इन वालों पर हसद करना, कि हसद होती है किसी के नेमत चले जाने की तमन्ना करना, कि इसके नेमत को जवाल लग जाए, इसकी नेमत इससे छीन ली जाए, इसकी तमन्ना करना, ये हसद कहलाता है। तो अगर इसलिए उस मालदार से हसद करता है कि इसका माल चला जाए ताकि गरीब जो है वो सुख का सांस तो लें, तो ये हसद इसकी मतलब बुरी नहीं है, गुनाह वाली नहीं है, बल्कि हो सकता है इसको सवाब मिले इसमें कि ये मुसलमानों की गरीबों की हमदर्दी में ऐसा सोच रहा है। तो इसके मौके की मुनासिबत है, लेकिन जनरली जो हसद है वो इसलिए नहीं होता। हसद मतलब किसी के नेमत के, वो जो अच्छी नेमत होती है खामा खामा दिल वो जलाता है और मतलब ये तमन्ना करता है कि इसकी नेमत ज़ाया हो जाए। मिसाल के तौर पे कि किसी को अल्लाह पाक ने शक्ल सूरत अच्छी दी है, हसीन है, और अपना आईने में देखता है तो मतलब बादल छाए हुए होते हैं चेहरे पर, वो भी काले काले, तो अब ये घबराता है कि यार मैं तो बदसूरत हूँ, ये यार सब लोग इसी की तरफ माइल होते हैं कि ये इसका शक्ल सूरत अच्छी है, कैसा हंस हंस के बात करता है, और मतलब दांत भी कैसे मोती जैसे इसके, मेरे दांत तो यार पीले पीले हो गए, सफाई खुद नहीं करता हालांकि, समझिए। तो इस तरह वो चाहता है कि ये भी इसकी जैसा बदसूरत बदशक्ल हो जाए, या कम से कम ये चाहता है कि ये इसकी ये नेमत जो है ना हुस्न वाली हट जाए। तो ये हसद बुरा है, और हदीस पाक में कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को। तो यूं मौके मौके की मुनासबत से ही होता है। नात अच्छी पढ़ता है तो इसके लिए हसद की कि यार इसकी आवाज़ गला बैठ गया तो यार अच्छा है, मेरी भी जरा कोई मेरा भी कोई भाव पूछे गया, तो ये भाव पूछे, ये मतलब एक साइड है मैं कह रहा हूँ, वरना खाली इतनी तमन्ना करना कि इसकी आवाज़ ख़राब हो जाए, इसकी ये नेमत इससे चली जाए, ये हसद है और इस पर भी गुनाह। अच्छा, इसी तरह कोई कारी साहब हैं, बड़े बेहतरीन उनके मतलब यानी कि कवायद जानते हैं तजवीद के और बेहतरीन क़िराअत करते हैं, अल्लाह ने उनको आवाज़ भी अच्छी दी है, समझे। तो अब इससे लिए इनसे हसद करना कि ये मतलब यूँ हो जाए, भूल जाए। या एक हाफिज़ साहब हैं, दो हाफिज़ साहब हैं, एक हाफिज़ साहब बड़े ज़हीन हैं, मुसल्ला पढ़ाते हैं तो इनको लुक़मा देने की हाजत नहीं होती, और दूसरा पल ही लुक़मों पर रहा है,
وہ جب قرآن سناتا ہے تو دے لقمہ بھولتا رہتا ہے. اب اس کو اس حافظ صاحب سے حسد ہونا کہ یار یہ بھی میرے ایسا ہو جائے تو اچھا ہے، اس کی واہ اس کی نکل پڑی ہے، اپنا تو لوگ تنقید کرتے ہیں. یہ مطلب حسد بہت زیادہ ماحول میں ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم حسد کر رہے ہیں. تو حاسد جو ہے نا وہ ایسا بدنصیب آدمی ہے کہ یہ اللہ پاک کی تقسیم پر خوش نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو حسن دیا، اس کو مال و دولت دیا، اللہ پاک نے اس کو اچھی آواز سے نوازا، ذہانت سے نوازا اس کو، اور یہ مطلب یعنی اس سے یہ چڑھتا ہے کہ اس کو کیوں ایسا ملا، یہ دور ہو جائے اس سے. تو یوں حسد بہت برا ہے. مکتبۃ المدینہ کی کتاب مختصر تھی، 100-125 پیج ہوں گے شاید، اس کا نام ہی حسد. یہ ضرور لیجئے، پڑھیے، حسد کے بارے میں جاننا، کیونکہ یہ باطنی بیماری ہے، اندرونی بیماری ہے، اس کا ظاہری طور پر پتہ نہیں چلتا. تو اس کے بارے میں معلوم کرنا، اس کا علاج معلوم کرنا، یہ سب فرض ہے. حسد کے بارے میں ضروری احکام جاننا. تو یہ حسد، یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے لیجئے، اس کو پڑھیے، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے نفع اٹھائیے اور پڑھیے اس کو، تو پتہ چلے یہ ہے کیا. یہ بیماری بہت عام ہے، بچے حسد کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور کیا حسد کی ایک وجہ شہرت طلبی بھی ہے کہ مجھے شہرت مل جائے؟ یعنی ایک انسان چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، اور اس کو چونکہ شہرت وہ مل نہیں رہی ہے، اب کسی اور کو شہرت مل رہی ہے، تو اس کی شہرت کی وجہ سے اس کو حسد ہو جاتی ہے کہ یار اس کی شہرت، جب تک یہ مشہور ہے تب تک میں نہیں ہو سکتا. زیادہ وہ اس کی شہرت کو برباد کرنے کے لیے اس پر طرح طرح کے الزامات اور تہمتیں اور بہتان اور اس طرح کی چیزیں لگائے کہ یہ بدنام ہو جائے تاکہ میں مشہور ہو جاؤں. یعنی کسی کو چھوٹا دکھا کر میں بڑا بننا چاہتا ہوں. کہ یہ اس طرح کی چیزیں فیلنگ کی جو وجہ ہوتی ہے وہ خود اپنی ذات کے لیے شہرت طلبی ہے. ایسا بھی مطلب یعنی کہ ہوتا ہوگا بالکل، کہ کسی کی شہرت کو دیکھ کر جلنا اور اس کی شہرت ضائع ہو جائے، مطلب اس کی شہرت جاتی رہے. تو یہ ایک نعمت تو ہے شہرت. اب کسی کو شہرت، اب جیسی شہرت میں نے شروع میں ایک وضاحت کی نا، اب کسی کو فلم ایکٹر ہے، اس کی وجہ سے شہرت ہے، تو وہ شہرت اس کے لیے بربادی کا باعث ہے کہ جتنا یہ مشہور ہوگا اتنا مطلب آخرت اس کی برباد ہونی ہے. اس کے جتنے فین بڑھیں گے اتنے یہ تباہی پر مزید دلیر ہوگا اور آگے بڑھے گا، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی. تو ایسی شہرت سے اگر یہ کوئی تمنا کرتا ہے کہ یار اس کی شہرت جائے تاکہ یار یہ بندہ مسجد میں نظر آئے اور اس کی آخرت سنور جائے، تو اب یہ کہ یہ اچھی تمنا ہے، نیکی کی تمنا ہے. تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور یہ مطلب شہرت تو ہے، مطلب وہ قرآن کریم میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ پاک جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے شہرت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے. بِيَدِهِ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت، عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے اللہ پاک، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو یوں مطلب یہ کہ اللہ کی دی ہوئی عزت، یوں تو سب کچھ قادر اللہ ہی ہے، میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب یہ کہ جو مطلب یعنی کہ جو نیکی کے حوالے سے بعضوں کو عزت ہوتی ہے، کہ جیسے میں نے مثال دی قراءت کی، یا کوئی تصنیف اچھی کرتا ہے، کسی کو لکھنا اچھا آتا ہے، وہ دینی مضامین آرٹیکلز اچھے لکھتا ہے، اچھی کتابیں تصنیف کرتا ہے. اور دوسرا ہے کہ اس کو اس طرح لکھنا نہیں آتا، وہ لکھتا ہے تو مطلب اس کی مطلب کمزور ہوتی ہے لکھائی کا انداز جو ہے، تو اس کی کتاب زیادہ بکتی ہے، اس کا آرٹیکل زیادہ پڑھا جاتا ہے اور اس کا کم. تو یوں بھی حسد کا چانس تو ہے کہ حسد ہو سکتا ہے کہ یار یہ اس کی یہ مطلب ترکیب ہے نہیں، آؤٹ ہو جائے اور اس کا ذہن خراب ہو جائے اور یہ صحیح لکھ نہ پائے،
मैं सही लिख लूँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ, ये भी दूसरा मतलब है। नहीं, ये शर्त नहीं है इसके लिए हसद की तारीफ में। भाई इतना है कि ये मतलब है नहीं, इसकी नेमत जाती रहे। अगर ये भी एक तारीफ है कि उसकी नेमत छिन जाए और मुझे मिल जाए, लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने जो तारीफ की है वो ये कि उसकी ज़वाल नेमत की तमन्ना करना, ये हसद है। ज़वाल नेमत में नेमत छिन जाना, नेमत उसकी चली जाए, ज़ाइल हो जाए, खत्म हो जाए, इसकी तमन्ना करना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल है, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की क्या फजीलत है, और क्या आयतुल कुर्सी से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी होती है या नहीं? नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का यह है कि मरते ही जन्नत में दाखिल होगा, ये हदीस पाक में फजीलत है। तो आयतुल कुर्सी तो नमाज के बाद पढ़ ही लेनी चाहिए, और इस पर इस्तिकामत बड़ा मुश्किल मिलना है, इस्तिकामत नहीं मिलती। ये लिखा है इसके बारे में कि आयतुल कुर्सी नमाज के बाद पढ़ना जो है ना, इस पर इस्तिकामत सिद्दीकीन को मिलती है। सिद्दीकीन जो औलिया किराम की आला किस्म है, वली की भी बहुत बड़े, जो सबसे बड़ा वली हो वो सिद्दीक। जैसे मेरे मुर्शिद गौस पाक, ये सिद्दीक के दर्जे पर थे। रह ही जाती है, आप खुद जो भी आप पूछ रहे हैं, पूछने वाला भी गौर कर ले, सुनने वाले भी गौर कर लें, क्या इस्तिकामत के साथ पांचों टाइम बिल्ला नागा आयतुल कुर्सी पढ़ने में कामयाबी मिल रही है? कभी ना कभी छूट जाती है, कभी भूल जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, निकल जाती है। हालांकि 1 मिनट भी नहीं लगता, और मरते ही जन्नत में दाखिल होने की बिशारत है जिसके नसीब। अल्लाह पाक में बेसबब बख्श दे। अच्छा, अब राय के आयतुल कुर्सी से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना या ना पढ़ना, तो ये कि जब भी क़िराअत करे तो इसमें ये होता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली जाए, पढ़नी चाहिए। तो ये एक, अगरचे सूरत नहीं है लेकिन ये आयत है, तो इसके पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकते हैं। अलबत्ता नमाज में ये है कि नमाज में सूरत से पहले सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत जब पढ़ें दूसरी मिलाएंगे सूरत, तो उस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना मुस्तहब है। लेकिन ये कि कोई रुकू पढ़ेंगे, जैसे बीच का रुकू पढ़ते हैं, तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ी जाए, यहाँ मुस्तहब नहीं है पढ़ना, लेकिन बाज़ सूरतों में पढ़ना मुस्तहब है। अब वो सूरत, ये मुफ्ती साहब को याद होगा, पढ़ना, वो सूरत पढ़ना जायज़ है, ज़मीर अल्लाह की तरफ राजे हो, यानी मुस्तहब नहीं है, मतलब जी मुस्तहब नहीं है, पढ़ना जायज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना मुस्तहब सूरत से पहले है। जी हाँ, लेकिन पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, सूरत से पहले भी मना नहीं है। यानी आयत से शुरू किया दरमियान में से कहीं से, तो भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, मना नहीं है। मुस्तहब यही, मुस्तहब जो है वो सूरत से पहले है। बाद आयतों से पहले है मुस्तहब। अब वो मैं देख कर अर्ज करता हूँ इंशाअल्लाह। लेकिन अब वो मुझे पूरा वो मसला याद नहीं है। जी हाँ, देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, फैज़ान मदीना में एक बड़ी तादाद में इस्लामी भाई मदनी मुज़ाकरे की बरकतें हासिल कर रहे हैं। शोबा मोहब्बत बढ़ाओ के बुज़ुर्ग इस्लामी भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, और इंटरनेट के ज़रिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में और बैरून मुल्क के मुख्तलिफ़ ममालिक पे जो हमें इत्तला है, बार्सिलोना स्पेन, फैज़ान मदीना USA, श्रीलंका कोलंबो, सियालकोट पंजाब, लिया पंजाब, मरकज़ी जामिअतुल मदीना सखर, जामिअतुल मदीना मसंग लाहौर, कंडियारो सिंध, वाल्टन टाउन लाहौर, जामिअतुल मदीना नेपालगंज, रायवंड लाहौर, फैज़ान मदीना जौहर टाउन लाहौर, भैंस कॉलोनी कराची, दीनगाह पंजाब, जामिअतुल मदीना गुजर खान, दुरतुल हदीस शरीफ लाहौर, जामिअतुल मदीना माल रोड गुलबर्ग टाउन लाहौर, हाफिज़ाबाद पंजाब,
ڈیرہ غازی خان پنجاب اور وہاڑی کی ہمیں اطلاع ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے بے شمار مقامات پر الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہوگی۔ شیخ موسیٰ بن ماہین الصولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے زمانے میں لوگوں سے بہتر ہیں، اور ہمارے وقت میں سلطان الاولیاء یعنی ولیوں کے سردار اور سید العارفین اللہ پاک کی پہچان رکھنے والوں کے سردار ہیں۔ میں ایسے شخص کا ادب کیسے نہ کروں جس کا ادب آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے، اور امیر اہل سنت ہمیں غوث پاک کا مرید بناتے ہیں، یعنی جو امیر اہل سنت کا مرید بنتا ہے وہ غوث پاک کا مرید بن جاتا ہے۔ امیر اہل سنت توبہ بھی کرواتے ہیں، تو جو اسلامی بہنیں مدنی چینل یا سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ سن رہی ہیں تو وہ اسلامی بہنیں بھی بیعت ہو سکتی ہیں۔ امیر اہل سنت مردانہ الفاظ فرمائیں تو آپ زنانہ الفاظ دہرائیں۔ اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد کی اجازت کی ضرورت نہیں، ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید کروا لیجئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسکرین پر جو نمبر چل رہا ہے اس پر آپ اپنے بچوں کے نام، عمر وغیرہ، ایڈریس وغیرہ بھیج دیجئے، تو آپ کے بچوں کو بھی امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید کر لیا جائے گا۔ جو بھی مرید ہونا چاہے، طالب ہونا چاہے، اس نمبر پر اپنا نام وغیرہ بھیج سکتا ہے۔ جو کسی اور پیر کامل سے مرید ہے وہ بھی بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی وہ امیر اہل سنت سے طالب ہو جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے پیر صاحب کا فیضان بھی ملتا رہے گا، امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ امیر اہل سنت جب فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں۔ تو امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں آپ سے مرید اور طالب ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنا مرید اور طالب کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا، اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں جناب غوث اعظم کے غلاموں میں اٹھا۔ یا اللہ پاک ہمیں قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، مدینہ میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، مدینہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آقا میرے آقا مجھے تیرے باپ میں بلا لو، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حجی پہ بلا تاکہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ اللہ پاپا کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، یا اللہ پاپا کو بخش دے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء،
ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی 4 یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے حسن و حسین بھی جنتی جنتی ہر زوجین نبی جنتی جنتی ہے امیر معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا وہ جو میں نے مستحب اور جو بات کی تھی وہ مطلقاً تلاوت کا ہے نا، نماز کا اس میں نہیں لکھا. بہر شریعت مستحب یہ کہ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، اور شروع تلاوت میں اعوذ پڑھنا مستحب ہے، اور ابتدائے سورت میں سورت سے شروع کرے تو اعوذ کے بعد یعنی اعوذ پڑھنا تو مستحب ہے تلاوت سے پہلے، اور سورت ہے تو سورت میں بسم اللہ پڑھنا یعنی پوری بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب. یعنی اگر آیت ہو جیسے آیت الکرسی یا کوئی آیت ہو تو اب آیت الکرسی اس میں آئے گی یعنی جو میں نے چند آیتیں کہا تھا نا، تو ورنہ مستحب ہے نا. اور اگر جو آیت پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا میں ضمیر مولا تعالیٰ کی طرف راجع ہے، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے نا، هو اللہ الذی وہ اللہ. تو اس صورت میں اعوذ کے بعد بسم اللہ پڑھنے کا استحباب آگے مطلب موقد ہے، مزید تاکید ہے اس کی کہ زیادہ تاکید ہے کہ مستحب ہے کہ بسم اللہ ضرور پڑھے، مگر یہی کہ نہ پڑھے تو گناہ گار نہیں ہوگا، مگر تاکید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا نماز کے تعلق سے نہیں ہے، یہ نماز کا مسئلہ یہ نہیں ہے، نماز کا مسئلہ دیکھنا ہوگا بھی کہ مجھے جو یاد پڑتا ہے یا تو فتح رضویہ شریف میں پڑھا ہے جو میں نے عرض کیا کہ بسم اللہ پڑھنا سورت سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد مستحب، اور اگر کوئی رکوع ہے تو پھر مستحب بھی نہیں. ایسا ہی ہے فتاوی رضویہ لیکن اب اس وقت مجھے حوالہ یاد نہیں ہے. فتاوی رضویہ شریف میں اسی طرح ہے نا جی، اسی طرح ہے، اور بھی کتب فقہ میں ہے. وہ یہی ہے کہ جو سورت شروع کی ہے تو اس میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، یعنی اس کی یہ اچھا ہے پڑھے، اور درمیان میں سے کہیں شروع کیا ہے تو اس صورت میں پڑھنے کی وہ صورت تو نہیں ہے جو سنت مستحبہ قرار دی گئی ہے، لیکن جائز ہے، پڑھنا جائز ہے. یہ فتاوی رضویہ میں امام علیہ سنت نے ارشاد فرمایا ہے. اور سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. ہاں جو رکعتیں جیسے جن میں قراءت ہم پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جو مجھے یاد آ رہا ہے سنت ہے، اور سورت ملائیں گے تو اب سورت سے پہلے مستحب ہے. ایسا ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ. بارہ رسالت میں اس کی ہیڈنگ ہے فراڈ سے حفاظت کے لیے. بارہ رسالت میں ایک صاحب نے عرض کیا کہ میں خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتا ہوں. فرمایا جب خرید و فروخت کرو تو کہہ دیا کرو لا خلابہ، اس کا مطلب ہے دھوکہ نہ ہو. چنانچہ وہ صاحب یہ کہہ دیا کرتے تھے. خرید و فروخت کے وقت وہ صاحب جو تھے لا خلابہ کہہ دیا کرتے تھے. اچھا ہر کام کے لیے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. دکان، مکان، کسی طرح کا سامان، گاڑی، قربانی کا جانور وغیرہ لینے یا بیچنے کے لیے جائیں
या किसी भी काम के लिए जाएं, रास्ते में ला खिलाबा पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाहुल करीम कामयाबी हासिल होगी। अगर रोजाना अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ला खिलाबा 100 बार पढ़ लिया करें, अल्लाह पाक के करम से रुका हुआ काम हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अच्छा, ये जो बाद में जो मैंने कहा ना, वो हदीस पाक में नहीं है, हदीस पाक का हवाला दिया हुआ है, लेकिन बारीक लिखा पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे दूर से। हदीस पाक इतनी तक थी कि वो साहिब, चुनाचे वो साहिब ये कह दिया करते थे, हवाला बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 111 हदीस नंबर 2407, ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, ला खिलाबा वाली। जो ला खिलाबा आदमी सोचेगा यार ये अल्लाह का नाम तो कभी सुना नहीं था, ला खिलाबा पढ़ने का क्या? तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और बुखारी शरीफ में फरमाया उसको ला खिलाबा पढ़ा करो, इसके माना है धोखा ना हो। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा दें हमारे सर आंखों पर, यहाँ कोई भी मतलब ऐसा सोचना नहीं है। तो ये ला खिलाबा इंशाअल्लाह पढ़ेंगे हम तो अल्लाह ने चाहा तो फायदा होगा। लेकिन हदीस पाक वहां तक है जो मैंने आपको बताया। जहाँ हवाला मैंने बयान किया ना, वो हवाला साथ में दे दीजिएगा ताकि लोग कंफ्यूज ना हो अगर इसका क्लिप निकलता है तो कि ये हदीस कहाँ से ले आया, ये बुखारी शरीफ से लाई गई है। तो जो इश्क़े रसूल में बुखारी पढ़ता है तो उसको मतलब मजे का मजा आ जाता है। एक शेर याद आ गया मुझे, बे इश्क़े नबी पढ़ते हैं जो लोग बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद अमीन अत्तारी है। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज है कि एक किरायादार एक मालिक मकान के पास जाता है और उससे कहता है कि आप मुझसे किराए की मद में एडवांस ज्यादा ले लें और किराया कम कर दें। तो क्या ये इस तरीके से मालिक मकान से किराए पर मकान लेना जायज होगा? मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? ये जायज़ नहीं है इस तरह ज़्यादा एडवांस लेके कम किराया लेना, ये सूद की मद में आता है। जो उर्फ़ी एडवांस है वो लेके उतना ही जो किराया बनता है उर्फ़ का उसी के हिसाब से लिया जाएगा। या कम करता है तो अपनी मर्ज़ी है, लेकिन जितना उर्फ़न एडवांस होता है उतना ही लेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ज़्यादा एडवांस लेके किराया कम ले, ये जायज़ नहीं है।